ہر شخص اپنی دنیا میں مصروف نظر آیا، کوئی ہنسا، کوئی تھکا، کوئی خاموش نظر آیا۔ میں سڑکوں پر نکلا تو ایک بات سمجھ آئی، ہر چہرے کے پیچھے ایک قصہ چھپا نظر آیا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا ویر۔ آج میں بائک لے کر بس یوں ہی سڑک پر نکلا تھا کہ کوئی خاص منزل نہیں تھی، کوئی خاص کام نہیں تھا۔ راستے میں مختلف جگہوں سے ویڈیو بناتا رہا، کبھی سامنے کا منظر، کبھی پیچھے، کبھی سڑک پر چلتے ہوئے لوگ، کبھی کھلی ہوئی دکانیں، کبھی کوئی اپنے موبائل میں مصروف، کوئی بیٹھا ہوا، کوئی اپنے کام میں لگا ہوا۔ شروع میں تو صرف ویڈیو بنا رہا تھا، لیکن جوں میں لوگوں کو دیکھتا گیا میرے ذہن میں خیال آتا گیا کہ ہم سب اپنی زندگی میں کتنا مصروف ہیں۔ شاید یہی آج کی چھوٹی سی بائک رائڈ سے کچھ مختلف بنا گیا۔ آج جب میں سڑک پر چل رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ارد گرد موجود تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مصروف ہیں۔ کوئی اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی گاہک کا انتظار کر رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، کوئی پیدل اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، کوئی موبائل فون میں مصروف ہے، اور کوئی شاید اپنے گھر یا کام کسی پریشانی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ باہر سے دیکھنے پر یہ سب عام مناظر لگتے ہیں، لیکن اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو ہر شخص کی اپنی ایک الگ کہانی ہے۔ ہمیں صرف چند سیکنڈ کے لیے اس کی زندگی کا ایک منظر نظر آتا ہے، لیکن اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس سے کون سی فکر ہے، وہ کسی چیز کے لیے محنت کر رہا ہے، یا رات کو گھر جا کر اسے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ شاید اس لیے ہمیں کسی انسان کو صرف اس کے ظاہری حالات دیکھ کر جج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص اپنی ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے جس کے بارے میں دنیا کو کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ جب میں سڑک پر دکانوں کے سامنے گزر رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم اکثر بازار سے گزرتے ہیں، دکانیں دیکھتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی سوچتے ہیں کہ اس دکان کے پیچھے کسی انسان کی کتنی محنت چھپی ہوئی ہے۔ کوئی صبح سویرے دکان کھولتا ہے، صفائی کرتا ہے، سامان ترتیب دیتا ہے اور پھر کئی گھنٹے بیٹھ کر گاہکوں کا انتظار کرتا ہے۔ کبھی کاروبار اچھا ہوتا ہے اور کبھی پورا دن گزر جاتا ہے، لیکن امید کے مطابق کمائی نہیں ہوتی۔ پھر بھی اگلی صبح وہی شخص دوبارہ دکان کھولتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے گھر کے اخراجات ہوتے ہیں، بچوں کی ضروریات ہوتے ہیں، والدین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اپنے مستقبل کے کچھ خواب ہوتے ہیں۔ ہم صرف ایک دکان دیکھتے ہیں، لیکن اس دکان کے اندر بیٹھا ہوا شخص جو اپنی پوری زندگی کا بوجھ کندھوں پر اٹھائے بیٹھا ہے۔ اس لیے کسی کی محنت کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ رزق کے لیے کی جانے والی ہر حلال کوشش اپنی جگہ بہت قیمتی ہوتی ہے۔ آج کے اس رائڈ نے مجھے یہ بھی سوچنے پر مجبور کیا کہ ہم اکثر اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کیوں کرتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر کسی کو کامیاب دیکھتے ہیں، کسی کی نئی گاڑی دیکھتے ہیں، کسی کا خوبصورت گھر دیکھتے ہیں، کسی کی اچھی زندگی دیکھتے ہیں اور پھر اپنے حالات کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس انسان کی وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا برداشت کیا ہوگا۔ ہر شخص کا سفر الگ ہے، کسی کی منزل جلد آتی ہے اور کسی کو زیادہ وقت لگتا ہے، کسی کو راستے میں بہت سہولیات ملتی ہیں اور کسی کو ہر قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر آج تمہاری زندگی کسی اور سے پیچھے نظر آ رہی ہے تو خود کو ناکام مت سمجھو، ہو سکتا ہے تمہارا سفر ابھی جاری ہے اور تمہاری کہانی کا سب سے خوبصورت باب ابھی لکھا ہی نہ گیا ہو۔ دوسروں کی رفتار دیکھ کر اپنی رفتار مت روکو، کیونکہ زندگی کوئی ایسی دوڑ نہیں جس میں سب لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی منزل پر پہنچا ہو۔ اپنا راستہ دیکھو، اپنی محنت کرو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ سڑک پر چلتے ہوئے سب سے زیادہ بات جو میرے دل میں آئی وہ یہ تھی کہ ہم کسی کے حالات کا اندازہ صرف اس کے چہرے سے نہیں لگانا چاہیے۔ جو شخص ہمیں ہنستا ہوا نظر آتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے دل میں بھی سب کچھ ٹھیک ہو۔ ممکن ہے وہ اپنی پریشانی چھپا کر لوگوں کے سامنے مسکرا رہا ہو۔ جو شخص خاموش بیٹھا ہے شاید وہ کسی بہت بڑی فکر میں مبتلا ہو۔ جو دکان پر ہو دن گاہکوں کا انتظار کر رہا ہو، شاید وہ گھر کے خرچے کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ جو نوجوان موبائل پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، شاید وہ کسی کام کی تلاش میں ہو یا کسی اپنے سے بات کر رہا ہو۔ اس لیے انسانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہماری ایک اچھی بات کسی کے پورے دن کو بہتر بنا سکتی ہے، ایک مسکراہٹ کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہے، اور تھوڑی سی مدد کسی ایسے شخص کے کام آ سکتی ہے جو مانگنا نہیں چاہتا۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے کوشش کریں جہاں جائیں وہاں نفرت نہیں، آسانی اور محبت چھوڑ کر آئیں۔ اور آخر میں دوستو، آج کی اس رائڈ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ زندگی صرف اپنے منزل حاصل کرنے کا نام نہیں، زندگی اس سفر کا نام نہیں جس میں ہم لوگوں سے ملتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، کچھ کھوتے ہیں، کچھ حاصل کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ خود کو
بہتر بناتے ہیں۔ ہم سب اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہیں، لیکن اس مصروف زندگی میں کبھی کبھی رک کر اپنے ارد گرد دیکھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ کتنے سالوں سے کھڑے ہیں، ہمارے دوست ہمیں کتنا وقت دے رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں جن کا ہم روز شکر ادا بھی نہیں کرتے۔ آج میں بائک پر صرف ایک راستہ طے کرنے نکلا تھا، لیکن واپسی پر میرے پاس ایک ایسی سوچ تھی کہ دنیا اپنی زندگی میں مصروف ہے اور ہر شخص اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں بھی اپنا سفر جاری رکھنا ہے، لیکن اس سفر میں انسانیت، شکر، حلال، محنت اور اللہ پر بھروسہ کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ آخرکار انسان کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ لوگ اسے کتنا جانتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنا اچھا انسان بننے کی کوشش کی۔ دوستو، اگر آپ بھی آج کل زندگی کی دوڑ میں بہت مصروف ہیں، اگر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اگر خواب بڑے ہیں لیکن حالات مشکل ہیں، تو صرف ایک بات یاد رکھیں، اپنی رفتار کم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، بس اپنا سفر چھوڑنا مت۔ ہو سکتا ہے آج آپ کو اپنی محنت کا نتیجہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن ہر دن جو آپ ایمانداری سے محنت کر رہے ہیں وہ آپ کے مستقبل کی بنیاد بن رہا ہے۔ اور ہاں، کسی دوسرے کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو کم مت سمجھنا، کیونکہ ہر انسان کی کہانی الگ ہوتی ہے۔ اگر دوستو آج کی یہ چھوٹی سی بائک رائڈ، اس میں چھپی ہوئی باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی میں اس وقت سب سے بڑا خواب کیا ہے۔ میں آپ کی کمنٹس ضرور پڑھوں گا۔